اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاذ رائی کے مختلف انداز۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگز نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا قلعہ کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے: ہنسی، ٹھٹا، تحقیر، استہزاء، تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیا جائے۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تہمتوں، بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا، چنانچہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاگل کہتے، جیسا کہ ارشاد ہے: ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے، چنانچہ ارشاد ہوا: انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے، اور ارشاد ہے: جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے تو آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے: اچھا، یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہے: کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے۔ ترجمہ: جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ محاذ رائی کی دوسری صورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنا، مشکوک شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پراپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے: یہ پہلوؤں کے افسانے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے: یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا: یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر۔ محاذ رائی کی تیسری صورت۔ پہلوؤں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا، لوگوں کو اس میں الجھائے پھنسائے رکھنا۔ چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا: قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی افتادہ آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہاری سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے، سب سے بڑھ کر ایماندار تھے۔ اب جب کہ ان کی کن پٹیوں پر سفیدی دکھائی دینے لگی ہے، یعنی ادھیڑ ہو چلے ہیں، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ انہیں باخدا وہ جادوگر نہیں، ہم نے تو جادوگر دیکھے، ان کی جھاڑ بوک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے۔ تم لوگ کہتے ہو کاہن ہے، نہیں، باخدا وہ کاہن بھی نہیں ہے، ہم نے کاہن بھی دیکھے، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں، ان کی گرہ بندیاں بھی سنی ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر، نہیں، باخدا وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے شعراء بھی دیکھے ہیں اور اس کے سارے اصناف ہجز وغیرہ سے سنے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہے، نہیں، باخدا وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے۔ یہاں نہ اس کی طرح کی گھٹن ہے، نہ ایسی بہکی باتیں، نہ ان جیسی فریب کارانہ گفتگو۔ قریش کے لوگوں، سوچو، خدا کی قسم تم پر زبردست آفتادہ آن پڑی ہے۔ اس کے بعد نضر بن حارث جیرا گیا۔ وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم اور
اسفندیار کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے تو اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا باخدا محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم اور اسفندیار کے قصے سناتا پھرتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہے کہ نظر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھیں اور وہ جب کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی گانے سناتی یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا۔ اس سلسلے میں یہ ارشاد الہی نازل ہوا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا سکیں۔ محاذ رائی کی چوتھی صورت سودے بازیاں، جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملے، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق ارشاد ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ چنانچہ ابن جریر کی اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ کے رب کی عبادت کیا کریں گے۔ عبد بن حمید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل سہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے اے محمد آؤ، جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں اور جسے ہم پوجتے ہیں تم بھی اسے پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہے تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوجتے ہو اسے میں نہیں پوج سکتا۔ اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی۔ روایتوں میں اختلاف ہے، اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی۔